یا شہید کربلا فریاد ہے، یا شہید کربلا، 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 یا شہید کربلا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، جو امید ہے آپ ایک محرم الحرام سے مسلسل دیکھ رہے ہوں گے، اور پروگرام کا نام ہے ستارے کربلا کے۔ یہ پروگرام الحمدللہ ہم خاص طور پر اہل بیت اطہار کی یاد منانے کے لیے، ان کا مبارک ذکر کرنے کے لیے، کربلا والوں کا تذکرہ خیر کرنے کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن آج بھی ہم اس پروگرام کے ذریعے سے جو واقعات کربلا میں ہوئے ہیں، جو کنٹینیو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، آج پھر انشاءاللہ کچھ باتیں بیان کریں گے۔ آئیے اس سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت آپ کو سناتا ہوں۔ چنانچہ ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ الحمدللہ شروع سے، یعنی ایک محرم الحرام سے جو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ الحمدللہ حاجی شبیر صاحب جو دعوت اسلامی انڈیا کے اہم ذمہ دار ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ آج پھر حاجی صاحب تشریف لائے ہیں۔ تو ہم اس پروگرام میں الحمدللہ شروع سے ہی خلفائے راشدین سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا، اور جو شروع سے ہمارے ساتھ اگر شریک ہوں گے تو وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس انداز سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ باقاعدگی کے ساتھ جو ہے آپ تک تمام چیزیں، جو حقائق ہیں، جو اصل حقیقتیں ہیں، وہ آپ تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو الحمدللہ ہم باقاعدہ بیان کر رہے ہیں، اور کل تک ہم نے جو آپ کو بیان کیا کہ کس انداز سے سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ آپ تشریف لے کر آئے، اور کوفہ والوں نے، جنہوں نے بڑی جو ہے نا سمجھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کرنے کے لیے درخواستیں جو بھیجی، جو انہوں نے چٹھیاں بھیجی، جو خطوط امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ تک پہنچائے گئے، اور اس کے جواب میں پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نائب کے طور پر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ روانہ کیا، اور بالآخر آپ تشریف لے کر گئے، آپ کا استقبال بھی ہوا۔ اور یہ بھی آپ نے سنا تھا کہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر امام علی مقام کو خط لکھ کر بھیجا کہ یہاں پر ماحول بالکل سازگار ہے، لوگ آپ سے بڑی محبت کے دعوے کر رہے ہیں، لوگ آپ کو چاہتے ہیں، آپ کے مبارک ہاتھوں پر جو ہے نا بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو مسلمانوں کا امیر یہ تسلیم کرتے ہیں، تو لہٰذا آپ جلدی تشریف لے کر آئیں۔ اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد آپ نے سنا تھا کل کے پروگرام میں کہ پھر کس انداز سے ان لوگوں نے بے وفائی کی، اور جب عبید اللہ بن زیاد وہاں پر آیا، اس نے سارا پاسا پلٹ دیا، اور سارے معاملات جو ہوئے، اور آخر کار ایک وقت وہ بھی آیا کہ 3 ذوالحجہ کو حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے رحمی کے ساتھ ظلم کا شکار بنائے گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ آپ کے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے دونوں بیٹوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو اس انداز سے ان لوگوں نے ان کے ساتھ ناانصافی کی، ان کے ساتھ بے وفائی کا معاملہ کیا، اور اس طرح امام مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں شہزادوں کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد پھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ابھی تک مکہ شریف میں تھے، اور اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے کوفہ آنا تھا، چونکہ وہاں تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسلم بن عقیل کا خط پہنچ چکا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کہنے پر اب آپ کوفہ کے لیے روانہ ہونے والے تھے۔ اب آگے کا سلسلہ کیا ہوا، آئیے ہم اپنے مہمان کی طرف بڑھیں گے، اور آگے کا حاجی صاحب جو واقعہ ہے میں چاہوں گا کہ اسٹارٹ کریں، پھر آگے یہاں سے کیا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ 1 چاند سے لے کر آج ایف جی این چینل کے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، 9واں چاند، کنٹینیو سلسلہ جاری و ساری، اور ہم خلفائے راشدین کی سیرت، اور اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور آج چونکہ 9واں چاند ہے،
اور کل عاشورہ کا مبارک دن ہوگا. تو اس حوالے سے جو کنٹینیو سن رہے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانا نہیں چاہتے تھے, بلایا گیا تھا. اور بلانے کی بھی جو وجہ تھی کہ یزید جو خلافت پر آ گیا تھا اور اس کی وہ بیعت کرنا نہیں چاہتے تھے کوفہ والے. صحیح. انہوں نے کہا کہ حضور آپ تشریف لے آئے ورنہ پھر مجبوراً ہمیں ان کی بیعت کرنی پڑے گی اور اس کے جو معاملات ہیں وہ بڑے برے ہیں. صحیح. تو بامر مجبوری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے بھیجا کہ آپ حالات کا جائزہ لیں. اور ہم نے جو کل سلسلے میں سنا بھی کہ پہلے تو بڑی محبتوں کا اظہار کیا اور جب ابن زیاد آیا اور اس نے جو سارے معاملات کیے, اب جو قوم تھی وہ بے وفائی پر آ گئی. صحیح. اور آپ کو بھی اور آپ کے شہزادوں کو بھی شہید کیا. اب چونکہ آپ تو لیٹر روانہ کر چکے تھے, جیسے لیٹر پہنچا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کا سلسلہ شروع فرمایا. صحیح. اور 3 ذی الحج کا جو مہینہ محرم سے پہلے ہوتا ہے تو تیسرے چاند کو 60 سینہ ہجری میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی طرف اپنا سفر شروع کیا. یعنی 3 ذو الحجہ کو ہی مسلم بن عقیل رضی رضی اللہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ شہید کیا گیا. اور اسی تاریخ کو امام حسین بھی روانہ ہو گئے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ پہلے جیسا فون جیسا یا موبائل یا ویسا کوئی کنیکشن تو تھا نہیں. لیٹر پہنچتا تھا, قاصد پہنچتا تھا. صحیح. جب پہنچا اور آپ کو وہ بھی کئی دنوں کے اندر کئی دنوں کے بعد پیدل ظاہر سی سفر بات ہے کہ ہوتا اس تھا وقت کوفہ یعنی عراق اور مکہ, صحیح. اس بیچ میں بھی اگر ہم دیکھیں تو کئی 100 کلومیٹر یا اس سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہے. اور پہلے کے سفر گھوڑوں پر یا اونٹ پر ہوا کرتے تھے. اب چونکہ ان کا وصال ہوا اور آپ نے وہی 3 ذی الحج کو سفر شروع کیا. بتایا جاتا ہے کہ روایت میں ہے کہ 82, ایک روایت میں ہے, ایک میں ہے 72, 72, ایک میں 82 کا بھی ذکر ہے. اب یہ جو قافلہ تھا یہ مکے سے روانہ ہو رہا تھا, جس میں بچے بھی تھے, عورتیں بھی تھیں اور چند جوان تھے. ٹوٹل یہ 82 یا 72 کا قافلہ اب مکے سے روانہ ہونے کے لیے تیار ہے. آخری طواف کے لیے یہ خانہ کعبہ میں آئے اور سب نے طواف کیا. خانہ کعبہ سے لپٹ لپٹ کر رو رو کر دعائیں مانگی. اب وہ کیفیت بھی کیسی ہوگی علی بھائی کہ پہلے تو مدینہ چھوٹا, اللہ اکبر, اب مکہ بھی چھوٹ رہا ہے. تو وہ طواف کی کیفیت کیا ہوگی, خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کے پردے جو تھے اس کو پکڑ کر جو کیفیت ہوگی وہ واقعی وہی جان سکتے ہیں. حالانکہ صحابہ کرام نے تو مشورہ ہی دیا تھا کہ حضور آپ سفر نہ فرمائیں, مگر چونکہ ان کے سامنے جو قوم تھی اس کے معاملات تھے کہ قیامت کے دن میں نانا جان کی بارگاہ میں جواب کیا دوں گا. اللہ. تو آپ نے سفر شروع کیا. اب سفر جو جاری ہوا, بطن ذی الرمہ سے روانہ ہونے کے بعد حضرت عبداللہ بن مطیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی. انہوں نے بھی کافی عرض کی کہ حضور مجھے ان کے معاملات پتہ ہے, یہ صحیح لوگ نہیں ہیں, یہ وفا نہیں کرتے, حضور آپ سفر نہ کریں. انہوں نے بھی منع کیا مگر آپ نے کہا کہ نہیں, چونکہ ان کی طرف سے بار بار خطوط آئے اور میرا نہیں جانا, یہ جو ناجائز و حرام کام ہو رہے یزید کی طرف سے, یہ تو پھر آنے والی قوم کے لیے, آنے والی امت کے لیے یہ دلیل بن جائے گی. اور ایک طریقے سے یہ جو قوم ہے اگر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دی گی, بیعت کر لے گی, پھر تو یہ ساری چیزیں معاذ اللہ عز و جل چل پڑے گی اور اس کا جواب کون دے گا. صحیح. آپ نے سفر جاری رکھا. اب آپ کا جملہ بھی بڑا پیارا تھا. حضرت عبداللہ بن مطیع سے آپ کی جو ملاقات ہوئی, آپ کو روکا گیا, آپ نے بڑا پیارا جملہ فرمایا. آپ فرماتے کہ ہمیں وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو خدا بند عالم نے ہمارے لیے مقرر فرما دی ہے. اللہ کی ذات پر توکل, بھروسہ کہ میرے رب نے جو مقدر کیا وہ ہونا ہی ہونا ہے. اور واقعی مشیت الہی تھا. بندہ اپنا دماغ لگائے کہ نہیں جانا تھا, اتنے لوگوں نے منع کیا, دیکھنا چاہیے, غور کرنا چاہیے. مشیت الہی, اللہ جو چاہتا وہ ہوتا ہے. اور ہم تو ہے ہی اللہ کے بندے, اور ہمارا یہ یقین پختہ ہونا چاہیے کہ میرا رب جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. جو ہو رہا ہے
میرا رب جو کر رہا ہے وہ بھی بہتر کر رہا ہے، اور آئندہ بھی میرا رب جو کرے گا وہ بہتر ہی فرمائے گا۔ تو یہ یقین اگر ہو نا بندے کو، تو واقعی یہ آپ کی ذات سے ہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ کی ذات پر توکل مضبوط ہونا چاہیے، تقدیر پر ایمان بھی ہونا چاہیے۔ اب راستے میں سفر جو جاری تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع مل گئی کہ کوفیوں نے بے وفائی کر دی ہے، اور معاذ اللہ، اللہ پاک کی پناہ، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دونوں شہزادوں کو شہید کر دیا ہے۔ یعنی یہ خبر آپ کو راستے میں پھر مل گئی کہ ایسا ایسا معاملہ ہو چکا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر قافلے والوں سے مشورہ کیا، اب کیا کرنا چاہیے، بات سامنے آ چکی ہے، اب اس پر رائے مشورے ہوئے ہیں۔ رائے پھر یہ بھی ہو رہی تھی کہ نہ جایا جائے، ایک رائے یہ آ رہی تھی کہ جانا چاہیے، ہمیں سفر ملتوی نہیں کرنا چاہیے۔ پھر وہی مشیت الہی، آپ نے مشورے پر سب کے مشورے کیے تو سب سے زیادہ تر یہی آیا کہ ہمیں سفر مکمل کرنا چاہیے، واپسی نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح۔ آپ نے پھر مشورے پر عمل کیا اور آگے کا سفر جاری رکھا۔ اس کے بعد کیا آتا ہے کہ جب یہ قافلہ، جو پورا قافلہ تھا، یہ 2 منزلہ، اس وقت جو بھی اس کی مسافت ہوتی ہوگی، 2 منزلہ یہ قافلہ رہ گیا۔ کہاں سے؟ کوفہ سے۔ تو وہاں پر تو حور بن زیاد سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ حور بن زیاد کو ابن زیاد نے 1000 کا لشکر لے کر بھیجا اور کہا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، تو یا تو بیعت کر لے یا ہم کوفہ میں داخل نہیں ہونے دینے آپ کو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بات سمجھائی، حالانکہ جو حور ہے یہ بھی اہل بیت سے محبت کرتے تھے، اچھا، اور آ کر ساری بات بتائی۔ پہلے تو ابن زیاد کا پیغام پہنچایا اور بعد میں کہتے کہ حضور میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اہل بیت سے مجھے محبت ہے، مگر حضور میں مجبوری میں یہاں پر آیا ہوں کیونکہ میری ڈیوٹی، میری ذمہ داری ہے، اور اگر میں منع کرتا ہوں تو پھر مسائل ہوں گے، تو میں ریکویسٹ لے کر آیا ہوں، آپ جو قبول فرمائیں۔ آپ نے منع کر دیا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ہوا یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس شہر میں، حور سے فرمایا، میں اس شہر میں خود بخود نہیں آیا، بلکہ آپ لوگوں ہی نے مجھے بلایا ہے، خطوط بھیج کر کے، لیٹر وغیرہ بھیج کر کے آپ لوگوں نے مجھے بلایا۔ اگر آپ کو کچھ اپنی زبان کا پاس ہو، آپ کے عہد و پیمان جو تھے اس کا اگر کچھ پاس ہو تو مجھے کوفہ میں داخل ہونے دو، اور اگر آپ کو نہیں ہے تو میں یہاں پر کوئی دوسرے معاملات کے لیے نہیں آیا، آپ کہتے ہو تو پھر میں یہاں سے واپس چلا جاتا ہوں۔ اب حور جو تھے انہوں نے کہا کہ حضور یا تو بات مان لے یا تو پھر ہمیں آپ کو جانے یہاں سے نہیں دیں گے، 2 میں سے ایک کام کرنا ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سارے معاملات ہوئے، حالانکہ روایت میں آتا ہے کہ حور جو تھے یہ آپ سے محبت کرتے تھے، آپ ہی کے پیچھے وہ نماز پڑھتے تھے، آپ کی اختتام میں انہوں نے نماز ادا کی ہے۔ ہوا یوں کہ محرم 61 ہجری کی 2 تاریخ تھی، دوسرا چاند تھا۔ آپ کو جب چونکہ کوفہ میں بھی داخل ہونے نہیں دیا جا رہا تھا اور ریٹرن بھی جانے نہیں دیا جا رہا تھا، دوسرا چاند تھا، آپ نے کوفہ سے ہٹ کر ایک مقام پر پڑاؤ کیا، اور جب اس مقام کے بارے میں پوچھا بھئی یہ کون سی جگہ ہے، تو بتایا گیا یہ کربلا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے نام سنا نا آپ سمجھ گئے ہیں کہ یہ وہی مقام ہے جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے کہ جہاں پر اہل بیت کا خون بہے گا، جہاں شہید کیا جائے گا۔ آپ سمجھ گئے سارا معاملہ کہ اب میں اس مقام پر آ چکا ہوں، وہ وقت آ چکا ہے۔ دوسرا چاند تھا علی بھائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پڑاؤ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم تھا کہ کربلا وہی جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوگی۔ آپ کو انہی دنوں میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سینہ مبارک پر دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی، اور واقعی کسی کیفیت ہوگی کہ آپ جان رہے کہ یہ وقت آ چکا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہونا، دست اقدس رکھ کر دعا فرمانا،
یہ واقعی جو محسوس کرتا ہوگا تو سن کر کے بھی بیان کرتے کرتے بھی محسوس ہو رہا ہے کہ کیفیت کیا بن رہی ہوگی اس وقت پر. اس کے بعد ابن زیاد نے جب آپ کربلا میں پڑاؤ کیا آپ نے، اب ابن زیاد نے ایک لیٹر بھیجا کہ یا تو یزید کی بیعت کر لو یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب کیا دیا؟ اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اچھا. یہ جب جواب پہنچا نا ابن زیاد کے پاس، اس کو بڑا غصہ آیا، طیش میں آ گیا. مطلب کوئی جواب ہی نہیں دیا اس پر لیٹر کا، مطلب کہ کوئی رپلائی یہ وہ، اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اب جو ابن زیاد تھا اس نے لشکر جمع کرنا شروع کیا. اس میں عمر بن سعد یہ رے کا گورنر تھا، اس کو یہاں پر بلایا گیا. رے اس وقت ایران کے اندر جو کیپیٹل ہے تہران اس کو کہتے ہیں، وہاں کا وہ والی تھا، گورنر تھا. اس کو بلایا گیا کہ تو اب آ، سپہ سالار بن اور لشکر جمع کر کے اب حملہ کرنا ہے، جنگ کرنی ہے. اب یہ بھی جو تھا نا، اس کو بھی تو پتا تھا یہ اہل بیت ہے، تو پہلے تو اس کا دل مان نہیں رہا تھا. اس نے کہا یار، وہ کہتے ہیں ٹالنے کی کوشش کی کہ یار یہ کام میرے سر پر نہ آئے، یعنی یہ جو ہے نا یہ جرم میں اپنے گلے پر کیوں اٹھاؤں. اس نے ٹالنے کی کوشش کی. تو ابن زیاد نے دھمکی دی، یا تو یہ کام کر لے، سپہ سالار بن، یا تو تجھے میں رے کی گورنری سے فارغ کرتا ہوں. اچھا. ہاں، یہ دھمکی دی. تو اب لالچ، یہ جو سارا کھیل ہے نا، یہ 22,000 کا لشکر آنا، ابن زیاد، عمر بن سعد اور جتنے بھی ناپاک لوگ ہیں، یزید جو ہے، یزید خود، یہ سب لالچ حکومت کی. اچھا، یہ بھول گئے تھے یار ہمیں مرنا ہے. اللہ اکبر. مرنا ہی بھول گئے تھے، ورنہ یہ تو طے کہ کتنا بھی جی لے بندہ، 25، 50، 100، 200 سال بھی جی لے گا، موت تو آنی ہے. مگر اس بات کو کہتے نا مقدر ان کے پھوٹے ہوئے تھے. تو اب عمر بن سعد کو اس نے بلایا. اب یہ تیار تو نہیں ہو، مگر جب یہ ساری دھمکیاں دی گئیں تو اب حکومت چھوٹ جائے گی، اس کا ایک تھا اس کو غم. اب یہ حکومت کی محبت میں لشکر لے کر روانہ ہوا. بتاتے تقریباً 22,000 کا لشکر جمع ہو گیا. اللہ. ابن زیاد نے اپنے سارے جو علی موالی سب کو جمع کیا. یعنی ایک طرف آپ دیکھیں، ہاں، امام علی مقام 72 یا 82 آپ نے بھی تذکرہ کیا تھا نا کہ اتنے افراد وہاں سے روانہ ہوا، اور ایک طرف 22,000 کا لشکر. یعنی کوئی انتر، مطلب کیا بولیں گے آپ، کوئی حساب کتاب ہی نہیں، ڈبل ہو، چوبل ہو، 5 گنا، 10 گنا، 20 گنا، یعنی کئی گنا لشکر. اچھا، وہ لشکر بھی جو 82 یا 72 کا آیا تھا، وہ لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا. صحیح ہے. اس میں بھی اب خواتین بھی تیاری کے ساتھ، اس میں خواتین، بچے، زین العابدین بیمار، اللہ اکبر. یہ کیفیت. تو یہ کوئی تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے کہ ہم لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. صحیح. اب اس کے سامنے 22,000. مگر یہ بھی بتا دو علی بھائی، یہ 22,000 تھے نا، پھر بھی ان کو خوف تھا. اللہ اکبر. اتنا جمع کرنے کے بعد بھی خوف کھایا جا رہا تھا کہ کہیں ہماری خیر نہیں ہے، مطلب ہمارا مطلب کہیں مسئلہ نہ ہو جائے. صحیح. تو 82 میں سے یا 72 میں سے مرد کتنے تھے؟ ظاہر سی بات ہے مرد ہی لڑیں گے، بچے تو لڑنے نہیں ہیں، عورتیں تو لڑنے کے لیے جائے گی نہیں. اتنے مرد تھے پھر بھی ان کو خوف تھا. اور 22,000 یعنی کوئی تکی نہیں ہے نا. صحیح. اتنا بڑا لشکر لڑنے کے لیے لانا یہ کوئی تکی نہیں ہے، مگر پھر بھی خوف تھا ان کو کہ ہمارا بنے گا. کہ 22,000 کا لشکر لا کر انہوں نے وہاں پر کھڑا کر دیا. اب لشکر بھی لا کر کھڑا رکھا. اب یہ چال بازی کی، انہوں نے چال بازی یہ کی، پانی بند کر دیا. اللہ اکبر. سارا لشکر پہلے تو جمع کیا، فرات کے کنارے پر پہنچایا. اس کو ایک طریقے سے انہوں نے کیپٹل مرکز بنا دیا. اب جو ہے کہ جناب سارا سلسلہ پانی کا بند کر دیا، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ یہ ہم ان سے لڑ نہیں پائیں گے، مقابلہ کر نہیں پائیں گے. یہ بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، پریشان ہوں گے. اب ریگستان، دھوپ ہونا، گرمی ہونا، یہ کیفیت ہونا، اللہ. اور اس کے بعد ان سے جنگ کرنا، تاکہ یہ کمزور ہو جائیں گے، تاکہ ہمارے لیے لڑنا آسان ہوگا، ورنہ ہم ان کے ساتھ. بلکہ عمرو بن سعد نے تو جنگ کے دوران یہ جو سلسلہ ہوا اس بات کو قبول کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ اگر چال بازی نہ کی جاتی اور پانی بند نہ کیا جاتا تو یہ ہمارے پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیتے. اللہ اکبر. اتنا اس کو بھی کانفیڈنس تھا کہ اگر پانی بند نہ کیا گیا ہوتا اور یہ چال بازیاں نہ کی گئی ہوتی تو یہ سب کو ختم کر دیتے، برباد کر دیتے پورے لشکر کو. کتنی طاقت ہوگی ان کے اندر یار، پاور کتنا ہے، کیا بات. کیوں نہ ہو.
میرے آقا کے نواز ہے نا, سبحان میرے آقا کا گھرانہ ہے, بہت طاقت تھی, اللہ پاک نے بہت نوازا تھا. اور الحمدللہ ہمارے سارے صحابہ کرام ہیں نا بڑے طاقتور ہیں. الحمدللہ. اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کو بڑا پاور, بڑی طاقت عطا فرمائی ہے, کیونکہ ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے. واہ. اور جو خوف خدا دل میں رکھتا ہے نا, ساری مخلوق اللہ کی ان سے ڈرتی ہے. اور جن کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا وہ اللہ کی ساری مخلوق سے ڈرتا ہے. تو یہ تو خوف خدا والے تھے, نیک تھے, پرہیزگار تھے, متقی تھے. ایسے متقی تھے علی بھائی, 3 دن بھوکے پیاسے رہ کر کے بھی, پانی نہیں تھا پھر بھی تیمم کر کے نماز پڑھی. اللہ. یعنی آپ دیکھیں صاحب کہ اتنا ان پر ظلم کیا جا رہا ہے, اتنا تشدد, حالانکہ ان کی کوئی غلطی نہیں ہے. کوئی غلطی نہیں. یہ تو ماشاءاللہ اہل بیت اطہار کا پیارا پیارا گھرانہ, نبی پاک کا گھرانہ ہے, بے شک کہ جن کی یہاں پر کوئی غلطی کوئی ان کا نہیں ہے. اور یہاں پر آپ نے جو بیان کیا کہ یہ لڑائی کے ارادے سے بھی نہیں آئے, نہیں آئے تھے. یہ تو انہی کی درخواست پر آئے تھے, انہی لوگوں نے خطوط بھیجے تھے, لیٹرز انہی نے بھیجے تھے انہی لوگوں نے. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے گھرانے کو, اس میں پاک بیویاں بھی ہیں اور چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے بھی ہیں اور جوانان بھی ہیں, یعنی سب کا قافلہ لے کر آپ آئے ہیں, اس لیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درمیان جائیں گے اور یہ لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے, آپ کو اپنا امیر المومنین مانیں گے, اور ان کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے. واقعی علی بھائی ان کو کوئی عزت تو اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں نصیب کرے گا. بے شک. نہ ان کو مال کی, مال تو یہ آتا تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے سبحان تھے. اللہ. نہ مال کی لالچ, نہ عزت کی لالچ, نہ کہتے حکومت کی لالچ, کوئی لالچ تھی نہیں. آج بھی ان کی حکومت کہتا نا ہمارے دلوں پر ہے, الحمدللہ. آج بھی حکومت کر رہے ہیں. بالکل تو ایسے. کوئی لالچ نہیں تھی, بس بلایا گیا تھا اور پیارے آقا علیہ صلاۃ والسلام کی شریعت بچانے کی خاطر آپ نے اللہ کی راہ کا سفر بھی کیا اور یہ قربانیاں دی. ورنہ آپ مدینے میں رہتے, آپ مکے میں رہتے, خالی بیعت قبول کر لیتے, کوئی پرابلم ہی نہیں تھی. مگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو بچانے, یوں کہہ لیجئے کہ ہماری خیر خواہی, اس وقت اگر آپ نہ بچاتے, شریعت مصطفیٰ کو نہ بچاتے, بیعت کر لیتے, تو آج کا جو ٹائم ہے, آج ویسے ہی معاذ اللہ کئی سود کھا رہے ہیں, اور معاذ اللہ جو یزید نے برے کام کیے آج معاشرے میں ہو رہے ہیں, حالانکہ سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے پھر بھی بندہ کر رہے ہیں. اگر آپ اس کی بیعت کر لیتے تو آج جو حرام سمجھا جاتا ہے پھر بھی باز کر رہے ہیں, تو یہ تو حرام ہی نہ سمجھا جاتا. صحیح. امام پاک نے جب بیعت قبول کر لی تو سارے معاملات درست ہوں گے. تو پھر تو آج یعنی وہ دور سے لے کر آج کا دور, پھر تو قوم گناہوں سے بچتی کیسے؟ کہتے نہیں یہ سود سے بندہ بچتا کیسے, محرمات, بھائی بہن کا نکاح, یہ تو اس وقت جو کر رہا تھا وہ معاملہ, تو آج تو پھر اس کو سمجھتا کون, بلکہ اس کو جائز سمجھتے ہیں. ایسا ہی. معاذ اللہ عز و جل. تو امام پاک نے کوئی ذات کے لیے سفر نہ کیا, ذات کے لیے تکلیف نہیں اٹھائی, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, اور اپنے پیارے پیارے نانا جان کی شریعت کو بچانے کے لیے آپ نے سفر کیا. سبحان اللہ. اور یہ یقیناً جو کچھ بھی تھا دین کے لیے قربانیاں تھی, پھر آگے بھی آپ کے مزید سفر ہوا, یعنی اب کربلا کے اندر تو آپ پہنچ چکے ہیں, وہاں سے مزید جو معاملات ہوئے, پھر آگے کیا کیا ہوئے. آپ کے ساتھ چھوٹے شہزادے بھی ہیں, آپ کے بڑے شہزادے بھی ہیں, آپ کے دیگر گھر والے بھی ہیں, ان کے ساتھ مزید جو ظلم و ستم کی سمجھے کہ آندیاں چلائی گئی, سمجھے کہ ظلم تو شروع ہو چکا نا, آپ کو گویا کہ قید کر دیا گیا, اب آپ کو ایک دائرے کے اندر محدود کر دیا گیا کہ کربلا کا جو میدان ہے, جو زمین ہے, یہیں پر آپ کو رہنا ہے, نہ آپ گھر جا سکتے ہیں, نہ آگے بڑھ کر کوفہ جا سکتے ہیں, یہیں پر آپ کو قید کر دیا گیا ہے, پانی بھی بند کر دیا گیا. کتنی بڑی مصیبت ہے. اب اس قافلے کے اندر چھوٹے بچے ہیں, ظاہر ہے ان کو بھی پانی کی ضرورت ہے, پاک بیویاں ہیں, ان کو پانی کی ضرورت ہے, گھر کے دیگر افراد کو پانی کی ضرورت ہے. پانی تو انسان کی یہ اہم ضرورت ہے جس کے بغیر زندگی گزارنا کچھ دنوں تک شاید ہو سکتا ہے کہ بندہ 2-3 دن جی جائے, اس کے بعد بڑی مشکل ہے پانی کے بغیر رہنا. لیکن ان پر یہ بھی پریشانی آئی, اب بھی آپشن تھا حاجی صاحب کہ اب پانی کی مصیبت آ گئی, اب تو جان کے لالے پڑنے والے ہیں, گویا کہ پیاس کے بغیر بندہ کیسا رہے گا. اب بھی ان کے پاس آپشن تھا کہ یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیتے, لیکن آپ نے ابھی بھی قبول نہیں کیا. اللہ اکبر. اتنی قربانیاں دی ہیں, ان قربانیوں کو مزید ہم آگے سنیں گے. یہ ایک بڑا ہی پیارا کلام ہے استاد زمان مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کا, اس کلام کے اندر بھی ان کی قربانیوں کا تذکرہ ہے. اس کے کچھ اشعار آپ کو سناتا ہوں, پھر انشاءاللہ ہم دوبارہ حاجی صاحب سے مزید اس سیرت کو آگے سنیں گے انشاءاللہ. باغ جنت کے بے مدح
کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، جمعہ کا دن ہے کتابیں زیست کی طے کر کے آج کھیلتے ہیں جان پر شہزاد گانے اہل بیت، اور کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہو، تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہو، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں،
لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، باغ جنت کے بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ ناظرین، اس انداز سے ان حضرات پر ظلم و ستم کی آپ سمجھے کہ آندیاں گویا کہ شروع ہو چکی ہے، اور کربلا کے اس میدان کو جس کا ہم بار بار تذکرہ سنتے ہیں، اور کربلا کا جب نام آتا ہے تو نام آتے ہی وہ سارا منظر جو ان پر ظلم اور ستم کی آندیاں چلائی گئی، ان کو شہید کیا گیا، وہ جو سارا کا سارا منظر ہے ہماری گویا کہ نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ کربلا کا میدان کہ جہاں پر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھر والوں کو اب گویا کہ قید کر دیا گیا، اب یہاں سے نکلنے کے لیے راستہ بھی بند کر دیا گیا کہ اب نہ تم یہاں سے جا سکتے ہو، اور مزید ظلم پر ظلم یہ کہ ان کے لیے اب پانی بھی بند کر دیا گیا۔ آپ غور کیجئے، سامنے 22,000 کا لشکر موجود ہے، ان کو پیاس کا کوئی احساس نہیں، وہ پانی پی سکتے ہیں، اسی نہر فرات سے وہ پانی پی بھی رہے ہیں، اور جناب اس سے اپنا نہا دھو بھی رہے ہیں، اس سے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اپنے جانوروں کو پانی سے سیراب کر رہے ہیں، وہ خوب عیش کر رہے ہیں، مستیاں کر رہے ہیں، کھانے ان کو مل رہے ہیں، ان کو پانی مل رہا ہے، لیکن ان 72 حضرات کا یا 82 حضرات کا جو پیارا پیارا قافلہ ہے، سبحان اللہ، ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، اللہ اکبر، ان پر پانی بند کر دیا گیا۔ مجھے بتائیے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا قصور جو اس قافلے کے اندر موجود ہیں، ان خواتین کا کیا قصور ہے جو اس قافلے کے اندر موجود ہیں، ان نوجوانان جنت کے سرداران کا، نوجوانوں کا کیا قصور ہے کہ جو اس قافلے کے اندر موجود ہیں، ان تک پر پانی بند کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال آگے کیا ہوا، آئیے مزید اپنے مہمان سے سنتے ہیں کہ اب یہاں تک جب پانی بند کر دیا گیا حاجی صاحب، اس کے بعد کیا معاملہ ہوا؟ تقریباً یہ 3 دن کا سلسلہ جو 8، 9 اور 10 محرم جی، جس میں پانی بند رہا اور سارا معاملہ ہوا، تو امام پاک نے تینوں دن ان کو سمجھانے کی کوشش کی، ذہن بناتے رہے، سمجھاتے رہے، وہ لوگ اپنی طرف سے بحث کرتے تھے اس پر، آپ سمجھاتے رہتے تھے کہ اچھا کام نہیں کر رہے، اور آپ لوگوں نے ہی مجھے بلایا ہے، اور یہ سارے معاملات درست بھی نہیں، اور میں کوئی لڑنے کے لیے بھی نہیں آیا ہوں۔ یہ بحث و مباحثات ہوتے رہے، اور ظلم کا معاملہ بڑھتا گیا نا۔ ظلم تو تب سے شروع ہو گیا تھا جب مدینہ چھوٹا تھا۔ اللہ، مدینہ چھڑوانا یہ بھی بہت بڑی تکلیف کا باعث تھا ان کے لیے، پھر مکے میں آنا، پھر مکہ چھڑوانا یہ بھی بڑی تکلیف کا باعث تھا، پھر ان کو کربلا میں قید کر دینا، نہ جا سکتے ہیں، اللہ، نہ پانی پی سکتے ہیں، نہ کچھ بھی نہیں، قید کر دیا گیا، تو یہ بھی ظلم کیا کم ہے۔ اور اس کے بعد جو پھر 10 محرم کا دن آیا، اللہ، جمعہ کا دن تھا، اس دن جو معاملات ہوئے انشاءاللہ الکریم اس کو ہم کل کے سلسلے میں 10 محرم کا دن بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین غور کیجیے کہ یعنی کتنا یہ ایک ظلم و ستم کی داستان اس وقت آپ سن رہے ہیں، اور جو ہم نے سیریز شروع کی تھی سمجھیے تقریباً یہ ختم کی طرف ہے، اور ایک وہ واقعہ جس کو سنا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، سمجھیے کہ اصل جو واقعہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اب 10 محرم الحرام جس کو قیامت صغریٰ بھی کہا جاتا ہے، ایک طرح کی سمجھیے اس زمین پر قیامت سے پہلے قیامت آ چکی ہے،
جو کربلا کے میدان میں واقع ہوئی ہے، اور وہ قیامت نما منظر، اللہ اکبر، وہ حادثہ کہ جو قیامت تک کبھی بھلایا نہیں جا سکتا ہے، جس کے نقش ہمارے ذہنوں پر بالکل سمجھے ثابت ہیں اور موجود ہیں، جس کو کبھی یعنی قیامت تک اس چیز کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ان حضرات کا اس امت پر امام حسین رضی اللہ عنہ کے جہاں بہت سارے احسانات ہیں، ان میں بہت بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر اپنے گھر والوں کو قربان کر دیا، سب کچھ اپنا کنبہ قربان کر دیا، لیکن نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین کو ایک پل کے لیے آنچ آنے نہیں دی۔ ان کے احسانات کو ہم کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ یہ کربلا کا واقعہ صرف ایک سننے سنانے کی حد تک نہیں کہ ٹھیک ہے 10 دن تک کربلا کا واقعہ ہم نے بیان کہیں پر سنا، امام صاحب سے سن لیا، FGN چینل پر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جناب، تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا وہ ہم تھوڑا سے ایموشنل بھی ہو گئے، تھوڑا سا رونا بھی آ جاتا ہے، یقیناً یہ فطری چیزیں یہ سب چیز ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر وہی بے نمازی ہو گئے، پھر وہی جناب والا سنتوں سے دوری کے معاملے۔ تو یہ امام حسین کا یہ کیسا عشق ہے، اللہ اکبر، اس پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک الگ اس پر کلام ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے، لیکن چونکہ یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اور آج ہم نے سمجھے کہ 10 محرم الحرام کے قریب تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ اب 10 محرم الحرام کو جو مزید ظلم و ستم کی آندیاں چلائی گئی، اور جو ایک جو پورا واقعہ جو لڑائی ہوئی اور پھر جو دونوں آمنے سامنے ہوئے، پھر وہ کس طرح اسٹارٹ ہوا اور پھر کس طرح اینڈ ہوا اور کس طرح شہادتیں ہوئی ہیں، انشاءاللہ الرحمن کل کے پروگرام میں اس کو آپ دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی امام حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کا صدقہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور آج علی بھائی 10واں چاند جی عاشورہ کی رات نا، یہ بڑی بابرکت رات ہے، سبحان اللہ، بڑی فضیلت والی رات ہے، تو ہو سکے تو اس رات کو بھی ہمارے FGN چینل کے ناظرین عبادت میں گزارنے کی کوشش کرے، ہو سکے تسبیح کی نماز پڑھ لے، اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت کر لے، ذکر و اذکار کر لے، یعنی اس رات کو ضائع نہ کرے۔ یعنی یہ سوچیں نا ناظرین کہ یہ وہ رات ہوگی آنے والی 10 محرم کی رات کی جو امام علی مقام کی اس دنیا کی ظاہری طور پر آخری رات تھی، ان کے گھر والوں کی جو شہید ہوئے کربلا میں، ان کی گویا کہ آخری رات تھی۔ وہ رات انہوں نے کیسی گزاری ہوگی، اس رات پہ بھی حضرات نے عبادت کی، سبحان اللہ، اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کی۔ تو ان تمام چیزوں کو سوچتے ہوئے آپ بھی آج کی رات کو کوشش کیجیے گا کہ عبادت میں گزاریں، پھر آنے والا دل جو ہے 10 محرم الحرام کا ہو سکے تو روزہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور عاشورہ کے روزے کے ویسے بھی بڑے فضائل ہیں، اس کی بھی انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا شہید کربلا فریاد ہے، یا شہید کربلا، یا شہید کربلا، یا شہید کربلا، یا شہید کربلا، یا شہید کربلا۔